الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربین۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ ہو رہا تھا اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اور وہ کیا بات ہوئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں میں قائم ہوں اس بات پر، اللہ اقول، حقیقہ معنی یہ ہے، حقیقت نہیں اس کا معنی، میں قائم ہوں اس بات پر، میں درستگی کے ساتھ ذمہ دار ہوں، اللہ اقول علی اللہ، کہ میں نہ کچھ کہوں اللہ کے بارے میں الا الحق، مگر سچ بات کہوں، حقیقی بات کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی، علامت تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ معجزہ جو میں نے دکھایا ہے ید بیضاء والا اور آسان لاٹھی والا، یہ واضح بات ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، پس تو بھیج دے میرے ساتھ بنو اسرائیل کو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ڈیمانڈ کی، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها، اب فرعون کہتا ہے اگر تو یہ نشانی جو لایا ہے، یہ علامت اور دلیل نبوت جو پیش کی ہے، فأت بها ان كنت من الصادقین، تو وہ نشانی ہمیں دکھاؤ، اگر تم سچوں سے ہیں تو وہ علامت، وہ معجزہ، وہ نشانی ہمیں دکھاؤ۔ فألقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکی، فإذا هي ثعبان مبین، وہ واضح طور پہ اژدہا بن گئی۔ ونزع یدہ، اور نکالا یا کھینچا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے، فإذا هي بیضاء للناظرین، پس وہ ہاتھ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے رؤساء، فرعون کی قوم کے رؤساء، ذمہ داروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے یہ معجزات، یہ تو علم والے جادوگر ہیں، ساحر ہیں، جادو کرنے والے ہیں، کیونکہ اس دور میں جادوگری کا بڑا دورہ تھا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ تمہیں ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہاری سرزمین سے تمہیں نکال دیں، تمہیں بے وطن کر دیں۔ فماذا تأمرون، پس تم کیا مجھے فرمان جاری کرتے ہو، کیا فیصلہ کرتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ، قوم نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں بھیجو جمع کرنے والے، یعنی ہرکارے بھیجو، وہ جادوگروں کو جمع کرو، یأتوک بکل ساحر علیم، جو تمہارے پاس وہ جاندار علم رکھنے والے جادوگر، ان کو لائیں۔ وجاء السحرۃ فرعون، تو جادوگر جب فرعون کے پاس آئے، قالوا، انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان کننا، کیا ہمارے لیے کوئی اجر، وہ اس کا معاوضہ ہوگا اگر ہم ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم ہو جائیں غلبہ پانے والوں سے، یقین ان کو بھی نہیں، تک بندی کے ساتھ ہی کہہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں ہاں، وانکم لمن المقربین،
تم اس وقت ہو جاؤ گے مقربین سے، مصاحبین سے، پھر بڑی بڑی سیٹیں اور عہدے تمہیں ملیں گے اگر تم اس مسئلے میں جیت گئے۔ حضرات، انبیاء کرام کے تذکرے آپ پڑھ رہے ہیں، قوموں کے جواب جو انبیاء کو لوگ دیتے رہے اس کا بھی آپ موازنہ کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کو بہت بڑی پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑا جب قوم نے کبھی دھمکیاں دی، کبھی ہجرت میں مجبور کیا، کبھی ان سے کہا پتھروں کے ساتھ ہمیں تمہیں مار دیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تم ہمارا مذہب خراب کرنے کے لیے آئے ہو، کبھی کہتے تم ہمیں جلا وطن کرنے کے لیے آئے ہو، کبھی کہتے تم بدامنی پھیلانے کے لیے آؤ، مشوشین ہو تم۔ یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دورانیہ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے یہ سارے لوگ جن کے ساتھ ان کا مقابلہ اور جن کے ساتھ ان کی دعوت کا مسئلہ ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ذہن نشین یہ فرمایا کہ بنو اسرائیل کون ہے؟ آپ کے علم میں ہے، باقاعدہ آپ کے علم میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا نام لقب اسرائیل ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ جناب اسحاق کے صاحبزادے۔ جناب اسحاق قوم ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، ان میں سے جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی۔ تو یعقوب علیہ السلام اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں سے عیسیٰ بن مریم تک جتنے انبیاء رسول تشریف لائے یہ سارے بنو اسرائیل کہلاتے۔ اصل میں ایک سوال تھا، یہ اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا مشرک عرب کی طرف سے۔ سوال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا وطن تو ملک شام تھا، فلسطین تھا، تو یہ ان کی اولادیں مصر کس طرح پہنچ گئی؟ ملک شام کہاں اور مصر کہاں تھا، یہ ادھر کس طرح بات ہو؟ گویا اس سوال کا جواب تھا پوری سورہ یوسف اللہ نے نازل فرمائی۔ اس میں پھر اس داستان کام کو چھیڑا کہ جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ اس ساری تاریخ کا حوالہ باقاعدہ اس خواب سے بات شروع کی جب یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین۔ یہ خواب ہے کہ ابا جی مجھے خواب آیا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد محترم نے جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے جناب یوسف سے کہا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا کیدا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، تیرے لیے کوئی مکر کو فریب ایسا معاملہ خرابی کا پیدا کریں گے۔ چنانچہ وہ ساری بات ہوئی، جب وہ مسئلہ واضح ہوا تو پھر بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا یہ بھائی جو یوسف ہے یہ باپ کا زیادہ چہتا، زیادہ محبوب ہے، لہذا اس کو باپ کی نظروں سے اوجھل کرو۔ اس میں انہوں نے فیصلہ کیا، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کو قتل کرو یا کنویں میں گرا دو، بعد میں ہم نیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری تفصیلات سورہ یوسف میں انشاءاللہ جب وہ صورت آئے گی ہم اس کو پڑھیں گے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر وہ جس طرح سلسلہ ہوا، انہوں نے کنویں میں گرایا، پھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے کنویں سے نکالا، پھر وہ جنہوں نے خریدا وہ عزیز مصر کے گھر ٹھہرے، عزیز مصر کی ٹبری نے جو وہ معاملات شروع کیے، اس نے برائی کی دعوت دی، پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہاں سے بچایا۔ اس کے باوجود ان کو قید خانے میں تقریباً 9 سال وہ قید خانے میں رہے۔ تو قید خانے میں وہ ایسے سلسلے ہوتے رہے جو ان کے ساتھ ساتھی خواب قید خانے میں گئے، ان کو خواب آتے رہے۔ فرعون کو بھی خواب آیا، عزیز مصر کو بھی خواب ہی آیا تھا، اسی طرح وہ فرعون کو بھی خواب آیا، یوسف علیہ السلام کو خواب آیا۔ تو خوابوں کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نمایاں طور پر جس طرح علم نبوت ہے خوابوں کی تعبیر کا بھی امام بنایا جناب یوسف علیہ السلام۔ بات چلتے چلتے آگے نکلی، جب عزیز مصر کو خواب آیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائے ہیں وہ موٹی تازی ہیں اور 7 گائے مریڑی اور پتلی ہیں، تو وہ جو مریڑی گائے ہے وہ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہے، اس طرح بالیے ہیں 7 سٹے ہیں ہرے، اور اس طرح 7 خشک ہیں، خشک والے بالیے سبز سٹوں کو کھا رہے ہیں۔ اب دنیا اس کے خواب کی تعبیر نہیں جانتی۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب پھر عزیز مصر نے پیغام بھیجا اس بندے کے ذریعے جو جیل خانے سے فارغ ہوا تھا، یوسف ایھا صدیق، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، بہت سچ کلام کرنے والے یوسف اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو پھر انہوں نے وہ خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 برس آپ کے خوشحالی کے ہوں گے، پھر کہسالی کے دور ہوں گے، وہ سارا سلسلہ بنا۔ یہ چلتے 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 جب وہ دورانیہ آیا کہسالی کا، کورونا ٹائپ جب ماحول پیدا ہوا تو دانے تو ملتے نہیں تھے، گلے ختم ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے اس کے پاس غلہ موجود ہے اور وہ ہی دیتے ہیں، دائیں بائیں غلہ ملتا نہیں۔ 7 برس کہتالی کے تھوڑا زمانہ نہیں ہوتا۔ تو وہ جب دانے لینے کے لیے گئے، قرآن سب سورہ یوسف تفصیل ہے، تو بھائی نے وَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ،
وہ نہیں جانتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا میرے وہ بھائی آ گئے ہیں سارے۔ پھر وہ انہوں نے غلہ دیا، پھر پوچھا تمہارے کتنے بھائی ہو، پھر انہوں نے بتایا ایک ہمارا بھائی ہے بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہمارا ایک بھائی ہے بھیڑیا کھا گیا، اور ایک ہمارا بھائی ہے اس نے بھی چوری کی تھی، وہ بنیامین ہے، اس کو ہم نہیں لائے۔ وہ ساری باتیں سنتے رہے، غلہ دیا، اور ان کا جو سامان تھا وہ بھی اس غلوں میں بھیج دیا، جو وہ سامان لائے تھے، پیسہ ٹکا یا سامان جس سے دانے لینے تھے۔ پھر گھر جا کر انہوں نے تعریفیں کی، بادشاہ بڑا سلامت، بڑا صحیح ہے، اور اس کے ساتھ اس نے ہمارے ساتھ بڑا سلوک کیا ہے۔ یہ والد موسم بھی کہہ رہے ہیں۔ تو والد صاحب پریشان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ دنیا کو بتا دیا۔ یعقوب علیہ السلام کا جو باپ ہے وہ بھی نبی ہے، اور اس کا باپ دادا وہ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ میرا پتر کیا کدھر ہے، کوئی سمجھ آ رہی؟ لیکن ہمارے ہاں ککھڑ والا بڑا نظم ہے، لوگ ان کے بعد جا کپڑے لے جاتے ہیں، پھر سو کے بتاتے ہیں لو جی یہ ہمارا آپ کا یہ آپ کا یہ مسئلہ ہے۔ عقائد کو ٹھیک کرنے کی تعلیم بنیادی اساسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ مختصر بات یہ میں کر رہا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ نظام چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا ویسے کریں کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو اس نے کہا جی اپنے بھائی کو لانا، اس کو بھی غلہ ملے گا۔ ان والد صاحب مانتے نہیں، پھر وہ تو پیمان لے کر بھائی کو لے گئے، وہ سارا معاملہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ سارا سلسلہ جو نکلا ان کے گلے سے، وہ پیمانہ نکل آیا جو یعقوب علیہ السلام کا، وہ جو سارا وہ ادھر ہو رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بہن ادھر رکھ لیا۔ وہ غلہ لینے کے لیے جب چکر کاٹ رہے ہیں، سارا سلسلہ ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ پریشان ہو گئے ہیں۔ جب آخری بار تیسری بار قرآن نے بیان فرمایا تو بڑا منت ترلا کرتے ہیں، بادشاہ سلامت ہم بڑے پریشان ہو گئے ہیں، ہمارے پاس نہ تو سامان ہے، نہ معاوضہ ہے، نہ پیسے ہیں، ہمیں غلہ بہت چاہیے۔ تو اس طرح کریں، یہ ہم سے سامان لے لیں، وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ بھی کرو، ہم تو اب زکوٰۃ صدقہ کھانے کی پوزیشن میں ہو گئے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میرا خاندان، میرے بھائی وہ اتنے غریب لوگ ہو گئے کہ صدقہ خیرات کھانے کی نوبت آ گئی۔ پھر راز کھلنے لگا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہا تم جانتے ہو تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہو جب تمہیں کچھ علم نہیں تھا؟ اب وہ 10 بھائی ادھر کھڑے ہیں کٹہرے میں، تو پریشان ہو گئے کہ ہمارے یہ کہاں کنعان اور کہاں مصر، ہمارے گھر کا واقعہ بادشاہ کو کس نے سنایا؟ اب مجبور اور پریشان ہو گئے کہ ہو سکتا ہے یہ یوسف نہ ہو، شکل و صورت تو ملتی تھی نا۔ پریشان ہو قرآن نے فرمایا انک لانت یوسف، جناب تمہارا نام یوسف تو نہیں۔ 40 سال کی تقریباً داستان غم کو کلوز کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر۔ یہ ساری تفسیر قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ ہاں میرا نام یوسف ہے، میرا بھائی ہے، جو تبدیلیاں دیکھتے ہو اس میں میرا کوئی حق نہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ آگے جا کر انہوں نے فرمایا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اذ نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کو مسئلہ کوئی نہیں تھا، ویسے شیطان نے میرے اور بھائیوں کے اندر تھوڑی بہت غلط فہمی پیدا کر دی، اس لیے حالات پیدا ہوئے۔ پھر وہ راز کھل گیا۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام فرمایا میرا کرتا لے جاؤ، والد صاحب کی آنکھوں پہ جا کے لگاؤ، ان کی وہ نظر اور بصارت جو ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ اب جو قافلہ مصر سے چلا، کنعان میں بیٹھے ہوئے جناب یعقوب، تو وہ فرماتے ہیں قرآن کے حوالے سے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آج مجھے یوسف بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے شدائی اور پاگل نہ کہو۔ وہ کہنے لگے گھر والے چاچا جی ابا جی تم کیا کہتے ہو، کہاں یوسف تو بنیامین کو لینے گئے ہوئے۔ کہنے لگے نہیں، وہ جو خوشبو آ رہی ہے میرے بیٹے یوسف کی آ رہی ہے۔ جب قافلہ آیا، کرتا جناب یعقوب کی آنکھوں پہ لگایا گیا، قرآن نے فرمایا فرتد بصیرا، بنائیاں لوٹ آئیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا جناب یعقوب یہ تو بتاؤ یہ جنگل قریب ہے اپنے کنعان سے یا مصر قریب ہے؟ ادھر نہیں آپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا یوسف کدھر ہے، ادھر سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ انہوں نے عقائد کو درست کرنے کے لیے قرآن مجید کے حوالے سے لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کر دیا کہ ہم جو نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کی جماعت ہے، اگر اللہ دکھانا چاہے تو عرش بھی دکھا دیتا ہے، نہ دکھانا چاہے تو کئی دفعہ حدیث بخاری کی ہے، امام الانبیاء جماعت کا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر میں جماعت کرا رہے ہیں اور جوتے پہنے ہوئے، جوتا صاف اور درست ہو تو جوتا پہن کے جماعت کرائی بھی جا سکتی ہے، نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے۔ تو جس طرح عام لباس ہے وہ بھی ایک لباس کا حصہ ہے، لیکن آپ وہ جماعت کرا رہے ہیں، جبریل امین نے آگے بتایا حضرات جوتا اتار دیں، آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، جبریل امین نے آگے بتایا۔ کیوں مسائل ٹھیک نہیں ہوتے، کیوں عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے؟ نبی پاک نے جوتا اتار دیا، پہلی صاحب والے صحابہ نے اتارا، پھر دوسرے نے اتارا، تو سلام پھیرنے کے بعد نماز کے بعد آپ نے پوچھا تو ہم نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضرت آپ نے جوتا اتارا تھا۔ تو صحابہ کرام تو ولی ہے نا سارے، ان کو نہیں پتا کیوں اتارا ہے، آپ نے بتایا، مجھے جبرائیل نے آگے بتایا کہ آپ کا جوتا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میں تو اس لیے اتارا ہے۔ تو یہ ساری باتیں علم غیب اور یہ دعوے اور سارے سلسلے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دلائل شریعت، دلائل جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت اور مضبوط اور اساسی دلائل ہیں جس کی بنیاد پر عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔
وہ بات کہ اب آگے ہے جو وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ بنو اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمان جاری کیا تھا والد صاحب کو، سارے خاندان کو مصر لے آؤ۔ جب وہ اقتدار تھا تو یہ سارا خاندان مصر چلا گیا اور مصر آباد رہے۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ اور اس وقت کے دور تک تو یہ بڑی عزت و شرف کے ساتھ رہے۔ جب ان کا زمانہ گزر گیا تو مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ یہ فرعون کا نام الگ ہے اور انعام، لیکن لقب کے طور پر فرعون کہا جاتا ہے مصر کے بادشاہوں کو۔ تو مصر کے فرعونوں نے جب اپنا بڑا دور آیا تو ان بنو اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ کہتے ہیں ہمارے تو علاقے کے لوگ نہیں ہیں، یہ پھر غلام بن گئے تھے بنو اسرائیل۔ ان کو چھڑانے کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے ڈیوٹی لگائی۔ ایک تو فرعون کی جو دعوت ہے انا ربکم اعلیٰ، وہ کہتا ہے میں بڑا رب ہوں، اس کی بدتمیزی ختم کی جائے۔ دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کیا جائے۔ یہ سوال کا جواب تھا۔ یہ تفصیلات آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ میں نے خلاصہ مختصر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو اب یعقوب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جو بات پیش کر رہے ہیں وہ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کیونکہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام جو کہا تھا نا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اسی کا حصہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ سچی بات ہے، اور میں سارے جہان کے پانے والوں کی طرف سے رسول ہوں، ایسی خرابی نہیں، اور میں اس بات پر قائم ہوں، اس بات پہ ڈٹا ہوا ہوں، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ کے بارے میں سچی بات، برحق بات، دو ٹوک بات میں کہوں، میں اس بات پر قائم ہوں۔ اس کی پھر وضاحت فرماتے ہیں قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل نبوت لے کر آیا ہوں۔ وہ موزہ، وہ عصا والا، ڈنڈے والا، اور ہاتھ ید بیضا، یہ وہ ساری بات ہے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، یہ تھا سوال۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک تو میری نبوت کو مانو، دوسرا بنو اسرائیل کو آزاد کرو، میرے ساتھ بھیجو، ان کو غلامی کی زنجیروں سے نکالو۔ اور ان کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کئی جگہ پڑھا ہے، لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے یاد کرا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ آگے وضاحت ہے، وہ تمہیں سزا دیا کرتے تھے، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ وضاحت فرمائی کہ تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیا کرتے تھے، مار ڈالا کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو غلامی کی زندگی، اس غلامی کی زندگی میں تم گزار رہے تھے، لہذا نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر اللہ نے آزاد کروایا تمہارے لیے، پھر اللہ نے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ بھیجے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من سلوے تمہارے لیے بھیجے۔ یہ سارے انعامات بنو اسرائیل کے لیے جو قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا۔ اب فرعون کہتا ہے، یہ قال فرعون ہے، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو واقعہ نشانی نبوت کی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، فأت بہا ان کنت من الصادقین، پھر نشانی پیش کرو، وہ دکھاؤ وہ کون سی علامت ہے نبوت کی جو تم لائے ہو۔ فألقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اور لاٹھی پھینکی، فإذا هي ثوبان، یہ اللہ کے حکم سے، فإذا هي ثوبان کو اژدہا کو بولتے ہیں، مبین واضح طور پہ وہ لاٹھی سانپ بن گئی بہت بڑا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اسی مجلس میں آپ نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا، فإذا هي بيضاء للناظرين، وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے، اس کے اندر لائٹیں نکل رہی ہیں، شعائیں نکل رہی ہیں، اور لاٹھی جو ہے وہ اژدہا بن گیا ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون، اور جو رؤساء فرعون کے جو آپ نے پڑھا ہے نا، ذمہ دار لوگ، حواری لوگ، ان ھذا لساحر علیم، انہوں نے یہ معجزے دے کر کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، بڑا علم ہے اس کے پاس جادو کے بارے میں، یہ جو موسیٰ صاحب نبی نہیں، یہ جادوگر ہے۔ آگے بتا ذرا بغور فرمائیں، یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ ارادہ رکھتا ہے تمہیں تمہاری سرزمین مصر سے نکال دے، جلا وطن کر دے۔ تو فماذا تأمرون، تو تمہارا کیا خیال ہے بھائی؟ جس طرح ابلیس نے کہا ہے نا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ ابلیس اللہ سے کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یہ آدم کی وجہ سے۔ فرعونی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ صاحب تم ہمیں زمین سے نکالنے کے لیے، ہمارا عقیدہ اور مذہب خراب کرنے کے لیے آئے۔ یہ لوگ اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے رہے۔ قالوا ارجہ، پھر انہوں نے فیصلہ کیا، ارجہ یعنی ارجہ و اخاہ، اس کو بھی کچھ بولت دو اور اس کے بھائی کو بھی، یعنی فوری طور پہ ایکشن نہ لو، تو ان کو تھوڑا سا موقع دو، ان کا ہم مقابلہ کراتے ہیں تو پتہ چل جائے گا یہ ان کی جادوگری کا معیار کیا ہے۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، تو یہ مدن اور مدینہ کی جمع مدائن، شہروں میں بھیجو حاشرین، وہ جادوگروں کو سلیکٹ کر کے جمع کرنے کے لیے نمائندے سرکاری بھیجو، جہاں جہاں جادو کا علم رکھنے والے کلندر رہتے ہیں ان سب کو بلاؤ اور جمع کر کے ہم موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کراتے ہیں تاکہ بہت واضح ہو جائے۔ بڑا دورہ تھا جادوگری۔ اس میں ایک اور بڑا خوبصورت اشارہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول بھیجے، اس دور کے اندر جس چیز کی زیادہ شہرت ہوتی
اس کے مقابلے کے لیے اس طرز کا معجزہ اللہ تعالیٰ دے کر بھیجتے. اس دور میں چونکہ جادوگری تھا تو جادوگری کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے وہ اژدہا والا آسا اژدہا بن رہا ہے اور ہاتھ چمک رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اب وہ جادوگری اور نبوت اور جو معجزہ ہے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے. رسول کریم کے دور میں علیہ الصلوۃ والسلام عرب کی فصاحت اور بلاغت کا چرچا تھا. وہ بڑے بڑے وہ قصیدے پڑھنے والے غزلیں پڑھنے والے اور دعویٰ یہ کرتے تھے ہمارا ایسا کلام ہے دنیا میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور کویتیاں سے گل سنا دیں اور یہ جاگ دے رہے تھے. مکہ مکرمہ میں ایک بازار کا نام ہے عکاظ، عین کاف الف اور اوکے زوئیں، اور اس میں جو جس طرح ہمارے اخبار نہیں نوائے وقت ہے، خبریں ہیں، مشرق ہے، اخباروں کے نام ہیں، تو عکاظ باقاعدہ یومیہ اخبار کا نام ہے جو سعودیہ میں اب بھی نکلتا ہے، اس بازار کے نام سے نکلتا ہے. تو کیوں اس کی مناسبت سے نکلتا ہے؟ دور جاہلیت میں یہاں منڈی لگتی تھی، میلہ لگتا تھا سالانہ. تو اس سالانہ میلے میں بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے قصیدے اور غزلیں پڑھنے والے عرب کے بڑے بڑے فصیح بلیغ لوگ جمع ہوتے. پھر وہ شاعر اپنے اپنے قصیدے اور اپنا کلام اور غزلیں پڑھتے. تو وہاں سلیکٹ کیے ہوئے سبا معلقہ کتاب ہے. تو سبا کا معنی ہوتا ہے 7، معلقہ کا معنی ہوتا ہے لٹکائے ہوئے. تو وہاں سے سلیکٹ کیے ہوئے 7 قصیدے انہوں نے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے. اس کلام کا دنیا میں مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. شاید آپ کے علم میں نہ ہو، میں بتا دیتا ہوں. ہمارے شہر میں جو مولانا محمد اسماعیل شلفی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ اسد محمود کے دادا مرحوم، یہ بہت بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، سیاست دان تھے، بہت اعلیٰ درجے کے خطیب تھے. انہوں نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے، سبا معلقہ کی شرح، بہت مشکل کلمات ہیں اس میں، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے وہ 7 قصیدے لٹکائے ہوئے تھے کعبے کی دیوار کے ساتھ. اس دور میں یہ تھا کہ ہمارے جیسا کلام کو پیش نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کے فرمایا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادق ہے تو کوئی صورت پیش کرو. تو جب صورت انا اعطیناک نازل ہوئی نا، نیندر تو نہیں آ رہی کسی صحابی نے انا اعطیناک لے کے نا، تو وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ جہاں 7 وہ قصیدے لٹکے ہوئے تھے وہ صورت انا اعطیناک جا کے لٹکا دی. تو کہرام مچ گیا دور میں، جو جی ہمارے کلام کا مقابلہ کرنے کلام آیا ہے. اب دنیا آ رہی ہے، وفد آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، وہ پڑھتے ہیں انا اعطیناک، اور انا جمع کا صیغہ ہے، اعطینا جمع کا صیغہ ہے. اب ایک کاف کا زبر خطاب ہے، یہ واحد مذکر کو خطاب ہے. جو کوثر ہے یہ خیر کثیر کو بولتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد صاحب کا تو بچے بھی فوت ہو گئے ہیں، جماعت اس سے کتنی ہے، پورا مکہ اس کے خلاف ہے. تو وہ کون پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ انا اعطینا کل کوثر ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے؟ وہ خیر کثیر کیا ہے؟ وہ مار مار کے ٹکرے سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. پھر وہ اپنے قصیدے جو لٹکائے ہوئے تھے لے کے گھر آ گئے تھے، انا اعطینا وہاں ڈٹی رہی. تو اللہ نے قرآن کی 114 صورتیں نازل فرما کے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں تو پھر بناؤ. قصیدے پڑھتے ہو، غزلیں پڑھتے ہو، لوڈیاں ڈالتے ہو، بڑے بڑے فصیح اللسان لوگ، بلیغ الکلام لوگ موجود ہیں، لیکن بناؤ کلام. اللہ نے فرمایا نہ تم بنا سکے ہو نہ قیامت تک بنا سکو گے. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ بندے دے پتر بانجو آپ کو ڈر جو بڑے لتر بار. اے دا سادہ ترجمہ سمجھ آ گئی. یہی وہ مسئلہ تھا جو اللہ نے بیان فرمایا اور بنو اسرائیل کو آزاد کرو. تو بنو اسرائیل کون تھے، کہاں گئے، وہاں کیسے آباد ہوئے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا فرعون سے، اب اس نے جب کہا جا نشانی دکھاؤ، اب وہ بدماش کہتے ہیں جی یہ تو جادوگر ہے، جادوگروں کو جاؤ اس کا مقابلہ کرا دیں. یا تو کا بکل ساحر علیم، تو بڑے بڑے علم والے جادوگر آپ کے پاس جمع کر دیں گے. وجاء السحرۃ فرعون، جو جادوگر جو کہ سرکاری دعوت پر آئے تھے، اور جب وہ جمع ہوئے سارے قلندر فرعون کے پاس آئے، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. اگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جو ہمارے ساتھ، اگر ہم جیت گئے، موسیٰ صاحب فیل ہو گئے معاذ اللہ، ہم جیت گئے موسیٰ کے مقابلے میں، تو ہمیں ملے گا کیا؟ اے فرعونی کہہ رہے ہیں، اور جادوگر جو ہے فرعون سے کہہ رہے ہیں. قال نعم، فرعون کا ہاں ملے گا آپ کو. وہ کیا ملے گا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم بڑے بڑے مقرب، بڑے عہدے جو ہے نا، بشیر بنو گے، وزیر بنو گے، مصاحبین بنو گے، تم ہماری مقرب ہو جاؤ گے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. جب وہ مقابلہ آیا تو مفسرین لکھا ہے 70,000 جادوگر جمع ہوا. جو جادوگر اتنے تھے تو مجمع کتنا ہوگا؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا جمع ہے. ادھر 2 بھائی کھڑے ہیں جناب موسیٰ اور ہارون، ایک سوٹا تے 2 بھائی، تے مقابلہ لاکھوں کے مقابلے میں.
تے سب نے آخا جی وہ کردے کی نے دسیا جی انہوں کو چھوٹا ہوتا ہے وہ زمین تے سڑتے ہیں وہ ہر ایک نے چھوڑیاں چھڑیاں بڑیاں رسیاں بڑیاں تماشا کرنے کے لیے قرآن نے بیان سمجھ لو قرآن نے بیان فرمایا سحر اعین الناس یہ آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ چیزیں لیکن حقیقت نہیں بدلتے جو معجزہ ہے معجزہ کا ترجمہ ہوتا ہے عاجز آ جاتی دنیا وہ کام نہیں کر سکتی یہ حقیقت ہے وہ آنکھوں پہ جادوگر ہے جب پھر وہ تماشا لگا تو پہلے وہ کہنے لگے اچھا جی پھر تسی وار کرو گے ایسا کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا تسی کرو نہیں موسیٰ نے فرمایا کفر وار کرتا ہے اسلام دفاع کرتا ہے تسی وار کرو اسی دفاع کریں وہ سارا کچھ انہوں نے پھینکا لوگ سمجھتے رہے اور لوگوں کی آنکھوں میں جادو کا کہنا شاید یہ رسیاں نہیں ہیں یہ سانپ ہے چل پھر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم علیہ فرمایا تسی اس نے ڈرو نا زمین تے ذرا آسا پھینکو پھر دیکھو تماشا کی بند ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب زمین پہ وہ آسا پھینکا اتنا بڑا اتحا بنا کہ وہ ساری ان کی جو بنائی ہوئی تھی ہر شے وہ کاغذ نے فارغ کر دیا فرعونی کرسیاں کسی پاسے سارا سلسلہ ختم ہو گیا اور جتنے وہ جادوگر خروا لہ سجدا سارے جادوگر سجدے میں گر تہذیبی سجدے لے گر پڑے کہنے لگے ہم موسیٰ بھی سچا ہے اس کا رب سچا ہے اسی بھی جھوٹے تھے ساڈا کلندر امام بھی جھوٹا فارغ فرعون کہتا ہے وہ میرے پوچھو تو بغیر ایمان لے آؤ کہنے لگے ایمان لانے کے لیے پوچھنا پڑتا ہے اسی تے نماز پڑھ لیے اسی درس سن لیے اسی فلانا کام کر لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے جب انسان کو یقین آ جائے سمجھ آ جائے یہ حقیقت ہے اس کو مان لینے کے لیے کام شروع کر دینا چاہیے اللہ کی توفیق سے پھر ایسے ہوا پھر اس نے کہا مجھے پتا ہے میں تمہیں کیا کرنا ہے قرآن نے فرمایا میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ اس طرح کاٹ کے سلیب پہ چڑھاؤں گا تو وہ جادوگر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہاتھ کٹوا کے سلیب پہ چڑھ کے اگر اللہ ہمیں معاف کر دے جو ہم نے پیغمبر کا مقابلہ غصہ کیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے بہت بڑی یہ سستا سودا ہے وہ شہید تو ہو گئے لیکن وہ اپنی بات سے پھرے نہیں اسلام قبول کر لیا ادھر یہ تماشا لگ گیا ادھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر توحید کا پودا ایسا لگایا کہ انہیں اکھاڑ ہی کو نہیں سکے فرعون کی ٹبری مان لیا ادھر یہ نعرے بج گئے ادھر وہ پا گیا کام جب فرعون کی ٹبری نے نعرہ مارا اب پریشان ہے اب میں کیا کروں وہ بی بی نو پہلے سمجھانا شروع تینوں کڑے بنوا دے گا تینوں سوٹ لے دیں گا تینوں میں بڑے بڑے سونے سوٹ لے دیں گا سبحان اللہ کو پتا نا جنہاں کو جنانیاں ہیں انہوں نے پتا جنہاں سے نہیں بیچارے وہ فارغ رہے نا جڑے بیوار نے کلا انہوں نے پتا کی بنتا ہے لیکن جنہاں نے جنانیاں ہیں نے ساڈے امام صاحب تو لگ گئے انہوں نے پتا ہے بھی سوٹ موسم تے لینے پیندے نے کیوں جی ماڑا موٹا تو چلو لینا ہی پیندا نا یہ سارا کام چلتا رہا لیکن بی بی کہندی مینوں کسی شے دی ضرورت نہیں پھر کٹائی مار شروع ہو گئی مفسر نے لکھا ہے کہ وہ فرعون لکڑی کے تختے کے ساتھ کھڑا کر کے یا ملا کے اور اپنی بیوی کے جسم میں میخیں گاڑتا ہے کل ٹھوکتا ہے کل تو قرآن مجید نے اس موقع پر ان کی بیوی کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو قرآن بنا دیا وہ بیوی کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اللہ اس محلے سے میرا دل ہی نہیں لگتا اپنے پڑوس سے میرا محل بنا اے فرعون تے فرعونی کو میری جان چھوڑا یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں کتنا خوبصورت ہے قرآن مجید کا علم قرآن مجید تعلیمات قرآن مجید کی تاریخ قرآن مجید کے حوالے اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے اس پہ ساتھ جڑیں ہمیں سارے عقیدے ٹھیک ہو عمل ٹھیک ہو اخلاق ٹھیک ہو کردار ٹھیک ہو تو میرے ایک بزرگ تھے وہ شہید ہو گئے پروفیسر عبدالرشید صاحب وہ ایک جملہ فرمایا کرتے جتنا جانو گے اتنا مانو گے جتنا مانو گے اتنا بدلو گے تو جب پتہ ہی کھری کسی شاید پتہ ہی نہیں کسی شاید کرنا کی جتنا جانو گے اتنا مانو گے کیا مانا ہے جتنا علم آئے گا اتنا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے جتنا تسلیم کریں گے اتنا انقلاب آتا جائے گا جتنا انقلاب آتا جائے گا وہ روش بدلتی جائے گی تو کسی نے کہا تھا دل کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں اور ایک اور بزرگ نے کہا دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلاں دیا جائے سارے وہی ترجمے سارے بس کریے تو جی ترجمہ ایک دفعہ کر لے ترجمہ دوسری بار کر لے تو پھر قرات کا ہاں جی وہی کہ آدھے جی فضے ہیں سارے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق میں اس بات پہ ڈٹا ہوا ہوں یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فرعون اور فرعونیوں سے کس بات پہ ڈٹا ہوا ہوں قائم ہوں اللہ اقول علی اللہ الا الحق میں نہ کہوں اللہ کے بارے کے مگر سچی بات قد جئتکم ببینۃ من ربکم میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا یہ نبوت جو ہے نا معجزہ یہ دلیل نبوت ہے فارسل معی بنی اسرائیل فرعون سے موسیٰ کلیم نے فرمایا میرے ساتھ فرعونیوں کو بھیجو بنی اسرائیل کو بھیجو ان کو آزاد کرو قال تو فرعون کہتا ہے ان کنت جئت بآیہ
اگر تم کو نشانی لائے ہو نبوت کی فاتح بہا تو وہ اس کو ہمارے سامنے لاؤ. کیا ہے؟ ان کنت من اگر تو سچ کہنے والوں سے، یعنی وہ کہتا ہے اگر تم سچے ہو، یعنی فرعون کو یہ کہی نہیں موسیٰ کلیم اللہ سچے ہیں، اگر تم سچے ہو تو نبوت کی نشانی دکھاؤ. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ تو موسیٰ نے ڈنڈا زمین سے سٹیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ تو وہ بڑا اژدہا بن گیا واضح طور پہ. وَنَزَعَ يَدَهُ اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ وہ دیکھنے والوں کو خوبصورت نظر آنے لگا، چمکنے لگا. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ فرعون کی قوم کے رؤساء سرداروں ذمہ داروں نے کہا ان ھذا لساحر علی یہ تو بڑا پارا اور علم والا جادوگر ہے موسیٰ صاحب معاذ اللہ یرید ان یخرجکم من ارضکم یہ تو ارادہ رکھتا ہے تمہیں تمہاری زمین سے تمہیں جلا وطن کرے. فماذا تامرون اب فناؤ کیا کرنا چاہیے. قالو تو قوم کہتی ہے یعنی فرعون کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ارجہ و اخاہ یہ فرعون کو مشورہ دے رہے ہیں اس کو اور اس کے بھائی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی حضرت ہارون کو کچھ موقع دو تاکہ ہم ان کا تقابل کرائیں. وارسل فی المدائن حاشرین تو شہروں میں بھیجو جمع کرنے والے ورنہ مطلب مقابلے کے جادوگر جمع کرو. یہ اتو کا بکل ساحر علیم تو لائیں گے تیرے پاس ہر علم والا جادوگر. وجاء السحرۃ فرعون وہ جادوگر جب فرعون کے پاس پہنچے اور آئے قالوا انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین کیا ہمارے لیے کوئی اجر کو اس کا معاوضہ ہوگا اگر ہم ہو گئے غلبہ پانے والوں اور اگر ہم جیت گئے ہمیں ملے گا کیا. قال نعم پھر ہاں ملے گا. وانکم لمن المقربین تو بڑے بڑے مقرب جو قریبی کلیدی عہدے ہیں وہ آپ کو ملیں گے. وہ مشیر بنو گے وزیر بنو گے مصاحبین میں شمار ہوں. تو یہ ساری داستانیں باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے.